السلام علیکم۔ آج پیر ہے، نومبر کی 3 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سمندر کے راستے ممکنہ کارروائی کے شواہد موصول ہوئے ہیں، تاہم پاک بحریہ اور پاک فوج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی کارروائی کر کے پاکستان پر جھوٹا الزام عائد کر سکتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کو بھارت کے ممکنہ عزائم کی بروقت معلومات حاصل ہو گئی ہیں اور مسلح افواج ملکی سرحدوں اور سمندری حدود کے مکمل دفاع کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے اس نوعیت کی کسی بھی اشتعال انگیزی یا جھوٹے پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیا جائے گا اور پاکستان اپنی علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر تیار ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر کسی بھی قسم کے حملے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس حوالے سے گردش کرنے والی خبریں محض افغان پروپیگنڈا ہیں۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان سے امریکی ڈرونز کے ذریعے افغانستان میں حملوں کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس نوعیت کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے کہ امریکی افواج پاکستانی سرزمین استعمال کر کے افغانستان میں کارروائی کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید بتایا کہ کئی غیر ملکی جنگجو اپنے ٹھکانے سرحدی علاقوں سے رہائشی علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں، جبکہ حالیہ کارروائیوں میں مارے جانے والے دہشت گردوں میں بڑی تعداد افغان شہریوں کی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان اب بھی افغان عبوری حکومت کے ساتھ مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے اور دوحہ معاہدے کے تحت طے ہوا تھا کہ لویا جرگے کے انعقاد کے ذریعے اس مسئلے کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی شہر میران شاہ میں تھانہ کینٹ کی حدود ممشخیل کے مقام پر ضلعی پولیس افسر ڈی پی او وقار احمد کے اسکواڈ پر پیر کی صبح عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈی پی او وقار احمد انگلی پر گولی لگنے سے زخمی ہوئے، جبکہ ان کے اسکواڈ کے 5 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ہسپتال بنوں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ باجوڑ کے علاقے کوسر میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے داعش خراسان کے ایک اعلیٰ سطحی ٹارگٹ کلر ضیاء الدین عرف ابراہیم ادریس کو ہلاک کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد ہائی پروفائل قتل اور حملوں میں ملوث تھا، جن میں پی ٹی آئی رہنما ریحان زیب، اے این پی کے مولانا خان زیب، ڈپٹی کمشنر ناوگئی، جمعیت علماء اسلام کے ارکان اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق ضیاء الدین طالبان کے کابل پر قبضے سے قبل پلے چرخی جیل میں قید تھا، تاہم طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ وہ سن 2023 میں افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوا اور باجوڑ سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ افغانستان کے ہندوکش خطے میں پیر کی شب 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جو صوبے سمنگان سمیت شمالی علاقوں میں محسوس ہوئے۔ افغان میڈیا کے مطابق مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ زلزلے کے بعد شدید لینڈ سلائڈنگ کے باعث مکانات اور سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے تحت افغانستان واپس جانے والے خاندانوں کی واپسی کا سلسلہ پیر کو تیسرے روز بھی طورخم اور چمن کی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے جاری رہا۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں پاک افغان کشیدگی کے باعث دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں
11 اکتوبر سے بند تھیں۔ جمعے کے روز حکومت پاکستان نے جبری انخلا کے تحت افغانستان واپس جانے والے خاندانوں کے لیے یک طرفہ طور پر سرحد کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ سرحد کی بندش کے دوران ہزاروں افغان شہری مشکلات کا شکار رہے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ بھارت نے تاجکستان کے عینی ایئر بیس سے مکمل انخلا کر لیا ہے، جو وسط ایشیا میں اس کی اسٹریٹجک حکمت عملی کا اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام دونوں ممالکوں کے درمیان دو طرفہ معاہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے عملی طور پر سن 2022 میں ہی یہ اڈہ خالی کر دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے عینی ایئر بیس پر رن وے کی توسیع، ایندھن کے ذخائر میں اضافے اور ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کی اپ گریڈیشن جیسے اقدامات کیے تھے۔ اس فضائی اڈے کو آخری مرتبہ سن 2021 میں افغانستان سے بھارتی شہریوں کے انخلا کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس اقدام کو مودی حکومت کی اسٹریٹجک ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عینی ایئر بیس سے انخلا بھارت کی علاقائی موجودگی اور مؤثر سفارتکاری کے لیے ایک دھچکا ہے۔ سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام 6 نومبر کو جموں شہداء کا دن منائیں گے، تاکہ اقوام متحدہ کی منظور شدہ حق خود ارادیت کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ دن کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے، جب نومبر 1947 کے ابتدائی ہفتے میں ڈوگرا حکمراں مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج، بھارتی فوج اور مسلح RSS انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی جانب ہجرت کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ کشمیری عوام ہر سال 6 نومبر کو ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جموں کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنے کے لیے کی گئی نسل کشی مہم کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر آزاد جموں و کشمیر کے تمام اضلاع، بڑے شہروں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں، بھارت مخالف مظاہرے اور خصوصی دعائیہ اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں کشمیری کمیونٹیز نے بھی اس دن کو نئے جذبے اور عزم کے ساتھ منانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ علیمہ خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 7ویں مرتبہ جاری۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج کیس کی سماعت ہوئی، جس میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان نامزد ہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران علیمہ خان اور ان کے وکلاء ایک بار پھر پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے ان کے خلاف 7ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے نام پر نمل یونیورسٹی اور دیگر فلاحی اداروں کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں۔ عدالت نے ان بینکوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جنہوں نے تاحال اپنی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ کیس کی مزید سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج کیا گیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرتی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اسے ریڈ کراس کے ذریعے مزید یرغمالیوں کی لاشیں موصول ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لاشوں کو شناخت کے عمل کے لیے تل ابیب کے ابو کبیر فرانزک انسٹیٹیوٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس اب تک 20 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر چکی ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق 8 یرغمالیوں کی لاشیں اب بھی حماس کی تحویل میں ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق قابض افواج نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 236 فلسطینی شہید اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق مغربی علاقے میں تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے
مزید 2 لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ خان یونس اور دیگر علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جنوبی غزہ کے خان یونس میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے حملوں میں ایک نوجوان سمیت 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق فوجی کارروائیاں اور چھاپے جنگ بندی کے باوجود جاری ہیں، جن سے کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں آج غزہ امن منصوبے پر اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں پاکستان سمیت 8 ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے، جبکہ سعودی عرب، قطر، امارات، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے تیار کی جانے والی پہلی آبدوز سن 2026 میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو جائے گی۔ چینی سرکاری میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاکستان مصنوعی ذہانت، بغیر پائلٹ نظام اور الیکٹرانک وارفیئر کے شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی دفاعی ساز و سامان قابل اعتماد اور جدید ہے، اور اس تعاون سے پاکستان کی بحری دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایک غیر متوقع اور سرگرم انتخابی مہم کے بعد منگل کو نیو یارک کے شہری نئے میئر کا انتخاب کریں گے۔ انتخابی مہم نے امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں غیر معمولی توجہ حاصل کر لی ہے، خاص طور پر اس وقت جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صف اول کے امیدوار زہران ممدانی کو کمیونسٹ قرار دیا۔ زہران ممدانی، جو کوئنز سے ریاستی اسمبلی کے رکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نمایاں امیدوار ہیں، تازہ ترین سروے میں 43% عوامی حمایت کے ساتھ سبقت لیے ہوئے ہیں۔ ان کے مد مقابل سابق گورنر اینڈریو کومو 33% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ کومو پر جنسی ہراسانی کے الزامات ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے پرائمری میں شکست کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا 71 سال کی عمر میں 14% ووٹ حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق زہران ممدانی کی ممکنہ کامیابی نیو یارک کی تاریخ میں مسلم اور تارک وطن برادری کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ کرکٹ۔ بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ ICC ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست دی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کو اظہار کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔